السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، میں ہوں آفتاب گجر۔ آج صرف ان بچوں سے مخاطب ہوں جنہوں نے والدین کو تنگ کر رکھا ہے، جو والدین کو صحیح رزلٹ نہیں دے رہے۔ اچھے بچوں سے اور فرمانبردار بچوں سے معذرت کے ساتھ، اگر کسی کو کچھ میرے الفاظ برے لگیں تو ایڈوانس معذرت چاہتا ہوں، لیکن تلخ حقیقت ہے جو مجھے بیان کرنا پڑ رہی ہے اور بہت ضروری ہے تاکہ بچوں کی اصلاح ہو سکے۔ عزیز طلبہ، والدین بڑی ٹھنڈی چھاؤں ہیں، جن کے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے، جن کے ہیں نہیں ہیں ان کو اندازہ اس بات کا۔ عزیز طلبہ، جیسے کوئی بندہ سرمایہ کاری کرتا ہے، انویسٹمنٹ کرتا ہے، اپنے کاروبار پہ فیکٹری لگاتا ہے یا پیٹرول پمپ لگاتا ہے یا اپنی حیثیت کے مطابق کوئی ٹھیہ لگاتا ہے یا دکان بناتا ہے، اس کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے، اس سے نفع اٹھائے، وہ کاروبار اس کو فائدہ دے اور اس کا روزگار چل سکے۔ اگر وہ کاروبار اس کو فائدے کی بجائے نقصان دے رہا ہے، روز اس کو خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ کاروبار میں لاس ہو رہا ہے، اس کا حل یہ ہے کہ وہ اپنی اسٹریٹجی، اپنی حکمت عملی چینج کرے، وہ طریقہ کار چینج کرے، جو خامیاں ہیں، جو مسائل ہیں اس کو حل کرے، تو وہ کاروبار اس کو فائدہ دے سکتا ہے۔ ادروائز اس کو وہ کاروبار بند کر دینا چاہیے، ورنہ وہ کاروبار اس کے لیے سردردی ہے، اس کے لیے بلڈ پریشر کا باعث ہے، اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوگا، وہ شوگر کا مریض ہوگا، وہ دل کا مریض ہوگا، دنیا جہان کی بیماریاں اس کاروبار کی وجہ سے اس کے اندر آ جائیں گی، یہاں تک کہ اس کی جان کا خطرہ بھی ہے کہ وہ اس سوچ میں جان کی بازی ہار دے۔ اسی طرح یہ ایک مثال ہے بچوں آپ کے لیے، آپ کے والدین آپ پہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان آپ پہ سرمایہ کاری کر رہی ہے، بہترین کمرے دیے ہوئے ہیں، بہترین نظام ہے، اساتذہ کرام ہیں، پی ایچ ڈی اساتذہ کرام ہیں جن کو اربوں روپے کے حساب سے تنخواہیں جا رہی ہیں، اربوں روپے کے بجٹ ہیں اسکولوں کے، اور آپ کے والدین آپ پہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ جس کے پاس جتنی حیثیت ہے آپ پہ خرچ کر رہا ہے، آپ کو وردیاں لے کے دے رہا ہے، آپ کو کتابیں لے کے دی ہیں، خود لوگوں کے گھروں میں کام کیا ہے، لوگوں کے تانے سنے، لیکن آپ کی عزت نفس پہ حرف نہیں آنے دیا، آپ کو بہترین لباس پہنا کے بھیجا ہے، کہیں میری بیٹی یا میرا بیٹا احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائے۔ آپ کو جیب خرچ بھی دے کے بھیجا کہ دوسرے بچے کینٹین سے چیز لیں گے اور میرا بچہ یا میری بچی کہیں احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، خود روکھی سوکھی کھا لیتی ہیں۔ میں نے دیکھا لوگ جو کھانا نہیں کھا سکتے، بچ جاتا ہے، اپنی ماسی کو دے دیتے ہیں، اپنی آیا کو دے دیتے ہیں، وہ کھا لیتی ہے، پیٹ بھر لیتی ہے، لیکن آپ کو بہترین تازہ لنچ بنا کے دیتی ہیں کہ جائیں، میرا بچہ میری بچی پڑھنے کے لیے جا رہی ہے، اور آپ سے توقع کیا رکھتی ہے، ان کے خواب کیا ہے۔ یہ سرمایہ کاری جو جتنی جن کے پاس تھی اس نے لگائی ہے آپ پہ، اور اس سرمایہ کاری کے بدلے وہ منافع چاہتے ہیں، آپ کی اچھی تعلیم چاہتے ہیں، آپ کی اچھی تربیت چاہتے ہیں، وہ آپ کا اچھا فیوچر چاہتے ہیں، اور اگر آپ پہ لگایا گیا سرمایہ ان کے لیے بری خبریں لائے، ان کے لیے پریشانی کا باعث بنے، اور ان کا اچھا رزلٹ نہ ملے، اور وہ نفع کی بجائے نقصان اٹھائیں، اور آپ ان کو ان کی خواہش کے مطابق رزلٹ نہ دے رہے ہوں۔ بہت سارے بچے آتے ہیں گپ شپ کے لیے، دوستوں سے گپ شپ لگائی اور چلے گئے، پتہ ہی نہیں کہ ہم پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کس مقصد کے لیے بھیجا ہے اپنے والدین نے۔
تو وہ والدین شوگر کا پیشنٹ ہوں گے، وہ آپ کے ہاتھوں سے بلڈ پریشر کا شکار ہو رہے ہیں، وہ آپ کے ہاتھوں سے، آپ کی حرکتوں کی وجہ سے دل کے عارضہ میں مبتلا ہو چکے ہیں، وہ شوگر کے مریض بن چکے ہیں، پریشان رہتے ہیں کہ روز آپ ان کو بری خبریں دے رہے ہیں، کوئی اچھی خبر نہیں دے رہے۔ پیارے بچوں، کل ایک والدہ نے مجھے فون کیا کہ میرا بچہ 9th کلاس کا پیپر دینے گیا تھا سینٹر میں، واپس نہیں آیا۔ بچہ پیپر دے کے سیدھا دوستوں کے ساتھ چلا گیا نہر پہ نہانے کے لیے، اور اگلے دن کال آئی کہ میرا بچہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ وجہ کیا بنی کہ وہ نہر کے پل سے کھڑے ہو کے چھلانگے لگا رہے تھے اور پانی کم تھا، نیچے پتھر پڑا ہوا تھا، کمر پہ چوٹ لگی ہے اور موہرا ٹوٹ گیا ہے، اس کا نیچے والا دھڑ کام کرنا چھوڑ گیا ہے۔ میں گیا ہوں ہاسپٹل بچے کا پتہ کرنے کے لیے، پوچھا ہے، بچہ رونے لگ گیا کہ سر جی آپ صحیح کہتے تھے کہ والدہ کی بات مانو، والدین کی بات مانو، میں چوری گیا تھا، بغیر بتائے گیا تھا، آج مجھے سزا مل چکی ہے۔ سر میرا مستقبل کیا ہوگا؟ سر میری 9th کلاس پاس ہو جائے گی۔ میں نے کہا بیٹے پاس ہونے والی باتیں اب دور کیے، آپ مایوس نہ ہوں، آپ اپنی صحت کے بارے میں سوچیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک کر دے گا، آپ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو ایگزام بھی ہو جائیں گے۔ لیکن وہ والدہ بہت دکھی تھی، اس والدہ کے آنسو دیکھے نہیں جا رہے تھے۔ سر میں تو پہلے بہت دکھی تھی، ایک ہی بیٹا تھا، اس سے مجھے امید تھی کہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، مجھے سنبھالے گا، میرے خود 2 آپریٹ ہو چکے ہیں۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میرا بیٹا پڑھ لکھ جائے، کسی اچھے عہدے پہ تعینات ہو جائے، لیکن آج مجھے لگتا ہے کہ ساری زندگی مجھے بڑھاپے میں اس بچے کو سنبھالنا پڑے گا، مجھے نہیں لگتا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹھیک ہو پائے گی۔ لیکن پیارے بچوں، افسوس صد افسوس، آپ لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے آپ کے والدین روز قتل ہو رہے ہیں آپ کے ہاتھوں، آپ والدین کو روز اپنے حرکتوں کی وجہ سے قتل کر رہے ہو۔ خدا را والدین کا خیال کریں، خدا را اپنے والدین کا سہارا بنیں، آج تہیہ کریں، اپنے والدین سے معافی مانگیں، اور میری اس بات پہ غور کریں کہ جو سرمایہ کاری آپ کے والدین نے آپ کے اوپر کی ہے، کیا آپ نے اس کو ڈبو تو نہیں دیا؟ کیا آپ نے اس سرمایہ کاری کا رزلٹ دیا؟ کیا آپ وہ فائدہ جو وہ چاہتے تھے، وہ کامیابی جو چاہتے تھے، آپ روز دے رہے ہیں؟ یا اپنی ناکامی کی صورت میں اپنے والدین کو ٹینشن، شوگر، بلڈ پریشر اور دل کا مرض دے رہے ہیں؟ یقین جانو کہ والدین بہت پریشان ہیں۔ میری والدین سے بھی درخواست ہے کہ اپنے بچوں کے سکولوں سے پتہ کیا کریں کیا وہ رزلٹ دے رہے ہیں، جایا کریں، اساتذہ کو بھی پتہ ہوگا کہ ہمارے ان کے والدین ہم سے پوچھتے ہیں، اور زیادہ اچھے طریقے سے بچوں پہ فوکس ہوگا